پچھلے ہونے والے چند دنوں میں بلوچستان میں جو لگاتار تابڑتوڑ حملے بلوچستان لبریشن آرمی کی جانب سے ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے ایک خوف و ہراس پھیل گیا ہے پاکستان میں. ایک ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ جیسے بلوچستان ہمارے ہاتھ سے نکل کر جا رہا ہے. جس طرح پاکستان 1947 میں بنا، اس وقت سے ہی افغانستان کی حکومت پاکستان میں فسادات برپا کر رہی تھی. جس کے نتیجے میں آپ دیکھیے جو جنگ ہمارے اوپر مسلط ہوئی کہ 1,00,000 پاکستانی شہید ہو گئے پاکستان کے اندر، اور ایک بھارتی فوجی نہیں مرا. آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ اجیت کمار ڈوول نے اور رو نے یقیناً پاکستان کو اس لو انٹینسٹی کانفلکٹ میں، اس انسرجنسی میں ہمیں بہت تکلیف پہنچائی. سر کیا ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہے یا پھر یہی آپشن ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں اور وہ کہیں کہ منی بجٹ لے کے آؤ، ہم آپ کو جو ہے یہ $1 ارب مزید دے دیں گے؟ یہ درست ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کی اس وقت ضرورت تھی اور ہے. اب آئی ایم ایف ہے کیا جو ہم کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کوئی پاکستان کا دشمن ہے؟ نہیں، آئی ایم ایف تو ایک بینک ہے. آئی ایم ایف کاروبار کرتا ہے. آئی ایم ایف خیرات نہیں بانٹتا. ہم جب آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید خیرات ملے گی. آئی ایم ایف کہتا ہے نہیں، پہلے یہ بتاؤ یہ پیسے دو گے کیسے، کیونکہ انہوں نے اپنا کاروبار کرنا ہے. لیکن خیر سر آؤں گا تھوڑا سا بلوچستان کی طرف. بہت بڑے حملے پچھلے 1 مہینے 2 مہینے ہونے کو ہے کہ حملے ہو رہے ہیں. جس وقت سر حکومت کی تبدیلی ہوئی افغانستان کے اندر، تو یہ یہاں پہ لوگ بڑے خوشبین تھے اور یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اب بلوچستان کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے اور خیبر پختونخوا میں جو انسرجنسی ہے وہ بھی کنٹرول میں آ جائے گی. لیکن بجائے کنٹرول ہونے کے اب تو اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے. سر ہوا کیا ایک دم سے؟ یہ کیا ہم نے کیلکولیشن صحیح نہیں کی یا کیا ہوا کہ اب حالات کافی خرابی کی طرف گئے؟ بلوچستان وہ خطہ ہے جو کہ پاکستان کی فوڈ باسکٹ بھی بن سکتا ہے اگر وہاں پر پانی کے وسائل کو ڈیولپ کیا جائے. جی. اور وہاں پر جو کچھ گزشتہ کچھ عرصے میں جس طرح آپ نے کہا ہو رہا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ یہ تشویشناک کئی لحاظ سے ہے. ایک تو یعنی کہ گوادر سے 125 کلومیٹر دور ہماری فوج کی ایک چوکی پر حملہ ہوتا ہے. گوادر سے جہاں پر یہ حملہ ہوا تھا، جہاں پر ہمارے 10 جوان شہید ہوئے، بالکل، اگر آپ گاڑی میں بھی بیٹھے نا، ایسی گاڑی جس کا انجن ختم ہو، تو آپ پھر بھی اس وقت تک پہنچ سکتے تھے کہ جس وقت تک یہ جنگ جاری تھی. یس سر. یعنی لڑائی جو تھی وہ گھنٹوں چلی. کیا وجہ ہے کہ لوگ آئے 10 جوانوں کو شہید کر دیا. آپ نے کہا ہم نے بھائی 10-12 کو ان کو بھی ہم نے مار دیا. جی. باقی کہاں چلے گئے؟ کہاں ہے آپ کا انٹیلیجنس آپریشن؟ تو سر ان لوگوں کے گلے بعض اوقات مطلب سنتے ہوئے یہاں پہ انہوں نے نیشنل پریس کلب میں پچھلے سال وہ تقریباً 10-15 دن بیٹھے تھے، پھر ڈی چوک چلے گئے. وہاں پہ بھی جب ان لوگوں سے بات ہوتی ہے سر، ان کی باتیں سن کر بھی تو مطلب تکلیف ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ بھی تو زیادتیاں ہوئی ہیں. تو لامحالہ اتنے وہ مجبور ہوئے ہیں کہ وہ فوج کے خلاف اپنے آپ کو بھی مار رہے ہیں. اگر دوسرے کو مارنا بھی آسان ایسا تو نہیں ہے، پہلے وہ اپنے آپ کو مارتے ہیں. خودکش حملے بھی اب انہوں نے شروع کر دیے. تو لیکن سر پھر بھی ہم جاگ نہیں رہے. وجہ کیا ہے کہ وہ بنگلہ دیش ہمارے سامنے ہے، اس کے باوجود بھی ہماری آنکھیں سر نہیں کھل رہی؟ دیکھیے، ہم نے اپنی طاقت کو اپنی کمزوری بنا دی ہے. ہماری طاقت نیشنل یونٹی تھی. دیکھیے انسرجنسی کب بڑی تھی وہاں پر؟ اکبر بگٹی کی جب ان کو جس طریقے سے ان کو قتل کیا گیا تھا، میرا یہ خیال ہے کہ اس کے بعد بلوچستان میں ڈسکنٹینٹمنٹ مزید بڑھی. ایک ایسا شخص جس نے کہ تحریک پاکستان میں کردار ادا کیا، جو آپ کے ملک کا گورنر رہ چکا ہے، اس صوبے کا گورنر رہ چکا ہے، وزیر اعلیٰ رہ چکا ہے سر، وزیر اعلیٰ رہ چکا ہے، اور اس کو جس بے دردی سے قتل کیا گیا، ظاہر ہے کہ جو لوگ اس آپریشن میں تھے وہ فوجی وردی پہنے ہوئے تھے. جنازہ نہیں ہونے دے رہے تھے فوج میں پڑا. سر آپ کو تصویریں آج بھی مل سکتی ہے کہ اتنا بڑا تالا ان کے جو ہے وہ بکس کو لگا ہوا تھا، اور 5 FC والے سر 5 FC والے کڑے اور اس کا جنازہ. سر یہ مطلب تکلیف تو ہوتی ہے. کمنٹ چاہوں گا کہ ابھی امریکہ نے الاؤ کیا ہے کہ فنڈنگ ہو سکتی ہے افغانستان میں مطلب ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر. سر کیسا دیکھ رہے ہیں کہ کیا امریکہ نے تھوڑا سا اب جو مطلب جس طرح پہلے وہ بڑی سختی دکھا رہا تھا طالبان کے حوالے سے، اب تھوڑی سی نرمی دکھانا شروع کر دی، یا صرف انہوں نے کہا کہ نہیں کیونکہ 4.5 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے صرف اس لیے الاؤ کیا ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیا واشنگٹن اور نیو یارک میں کیا کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے کابل کے حوالے سے؟ یونائٹڈ نیشنز کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت افغانستان میں اگر انٹرونشن باہر سے نہ کی گئی امداد کی صورت میں،
تو وہاں پر 1 ملین بچہ اپنی جانیں گنوا سکتا ہے. بالکل. اس وقت افغانستان میں تقریباً 6 وبائی امراض بچوں اور بڑوں میں پھیلے ہوئے ہیں. اس وقت جو ناردرن افغانستان ہے جو کہ سخت سردی کی لپیٹ میں ہے، وہاں پر جو میجر کاز آف ڈیتھ ہے بچوں میں وہ نیمونیا ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس ایندھن نہیں ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، خوراک کی قلت ہے. جہاں پر لوگ ناراض ہوتے ہیں یا بہت زیادہ ہوپ لیس ہو جاتے ہیں تو وہ گراؤنڈ ہوتا ہے ایکسٹریمسٹ کے لیے. وہاں پر ہر قسم کے گروپ پنپتے ہیں. اس وقت یونائٹڈ نیشنز کا کہنا ہے کہ افغانستان کی زمین پر 16 دہشت گرد گروپ موجود ہیں، 16. اور دنیا میں خوف یہ ہے کہ اگر یہاں پر انسٹیبلٹی بڑھتی ہے، اس حد تک بڑھتی ہے کہ افغانستان کی اکانومی مکمل کولیپس کر جاتی ہے، جو میرا خیال ہے اس کا کولیپس شروع ہو چکا ہے. یس سر. اور اگر اس کا جو ہیلتھ ڈیلیوری سسٹم ہے جو تقریباً کولیپس ہو چکا ہے، جی بالکل، یعنی ابھی تو بیرونی امداد کے ذریعے ان کو تنخواہیں ڈائریکٹ دی جا رہی ہیں، رائٹ، وہ اگر کولیپس ہو جائے، بینکنگ نظام تقریباً کولیپس ہو چکا ہے، تو ان حالات میں وہاں سے 2 چیزیں ہوں گی. ایک یہ کہ یہاں پر ایکسٹریمزم یعنی ٹیررزم کے چانسز پھر بہت زیادہ بڑھیں گے، بیکاز گراؤنڈ رائپ ہو گیا. وہ یعنی خبریں تو یہ آنا شروع ہو گئی کہ افغانستان کی جو فارمر آرمی ہے جو اشرف غنی چلاتے تھے، اس کے بہت سارے سولجرز داعش کے ساتھ مل رہے ہیں، رائٹ، کیونکہ داعش ان کو تنخواہیں دے رہی ہے. بالکل. اچھا، تو وہ دہشت گردوں کے ساتھ مل رہے ہیں. دوسرا، یہاں سے اتنی بڑی ویو نکلے گی ریفیوجیز کی، جو کہ پاکستان میں بھی اچھے خاصے ریفیوجیز آ گئے ہیں، گرچہ پاکستان نے بہت اسٹرکٹ کنٹرول کیا ہوا ہے لیکن پھر بھی آ رہے ہیں. بالکل. اور ایران میں تو روزانہ ڈیلی کی بنیاد پر 4 سے 5 ہزار لوگ اللیگلی انٹر ہو رہے ہیں. 1 ملین افغان افغانستان کو چھوڑ چکا ہے جب سے طالبان آئے. 1 ملین افغان وہ کہاں جا رہے ہیں؟ پاکستان میں تو 1 ملین نہیں آئے، پاکستان میں تو شاید 1 لاکھ کے سے کچھ زیادہ آئے ہوئے ہیں. بالکل. ایران نے تو 1 ملین کو پناہ نہیں دی. ایران کیا کر رہا ہے کہ ایران یا تو ان کو اپنے بارڈر کے قریب کیمپوں میں رکھ کے پھر واپس بھیج دیتا ہے، وہ پھر واپس آ جاتے ہیں، یا پھر جو ہیومن اسمگلرز ہیں ان کو ایران کی ٹیریٹری سے گزرنے دیا جاتا ہے، وہ جاتے ہیں ترکی سے یورپ چلے جاتے ہیں.